اللہ نے رمضان کا انٹروڈکشن کیسے کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس جو ساری انسانیت کے لیے مارگ درشک بن کر کے آیا، گائیڈ بن کر کے آیا، بینات من الھدی والفرقان، اور جس قرآن کی آیتیں سچائی کو کلیئر کر دیتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں، حق اور باطل کو الگ کر دیتی ہیں۔ رمضان میں آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں اور پھر کتنا سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، کتنا غور کرتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمارے یہاں رمضان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب دن میں آدمی روزہ رکھ رہا ہے، دن میں انسان عبادت کر رہا ہے، رات کو کیا کر رہا ہے؟ وہ موج مستی ہو رہی ہے۔ بڑی بازار کی وہ دکانیں جو سال بھر نہیں کھلتی رمضان میں کھل جاتی ہیں، جو آئٹم سال بھر نہیں ملتے رات میں وہ رمضان کی راتوں میں ملتے ہیں۔ ہمارے محلے کے بچے قاضی پورا اور بڑی بازار جا کے صاحب قیمہ کی پوڑی کھاتے ہیں رمضان کی راتوں میں۔ مدن پورہ کی بعض مارکیٹیں رات بھر کھلی رہتی ہیں، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، مسلمانوں کے علاقے ہیں، کھانے پینے کے لیے مشہور ہیں۔ میرے بھائی، رمضان کا دن جتنا قیمتی ہے رمضان کی رات بھی اتنی ہی قیمتی ہے۔ دن کو آپ عبادت کریں اور رات کو آپ اس ساری عبادت پر پانی پھیر دیں، یہ تو بڑے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جبریل کے ساتھ جو قرآن کا دور کرتے تھے، یہ ہمارے جو حفاظ ہیں نا مدرسے میں جو پڑھتے ہیں، حافظ جی کو قرآن سناتے ہیں، اس کو دور کرنا کہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل کو اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے، یہ سنانے کا جو پروسیس تھا یہ رات میں ہوتا تھا۔ علامہ ابن رجب نے لکھا کہ رات میں کیوں ہوتا تھا؟ یہ رات میں کوئی کام نہیں ہے، انسان فری ہے، سارے مشاغل ٹوٹ گئے، اب رات میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ ڈائریکٹ دل کو ٹچ کرے گا۔ اسی لیے رات کی جو عبادت ہوتی ہے، اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کی قرآن کے 29ویں پارے میں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنے سے دو فائدہ ہوتا ہے۔ اشد وطئا، انسان کے نفس کو کچلنے میں یہ بہت مدد کرتی ہے یہ چیز، رات کو اٹھنا، اور اقوم قیلا، راتوں میں جو انسان اٹھ کے عبادت کرے گا اس کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا، اس کی بات صحیح ہو جائے گی، اللہ اس کی بات کو درست کر دے گا۔ تو رمضان کی راتوں کو میرے بھائی قرآن سے آباد کریں۔ قرآن کا مہینہ ہے، کوئی ایک تفسیر لے لیں آپ، احسن البیان لے لیں، مختصر میں بڑی اچھی تفسیر اردو میں، تفسیر ابن کثیر لے لیں اور آپ قرآن پر تدبر بھی کریں۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے، ایک مہینہ کے بعد آپ میسج دیکھیں، دوست ناراض ہو جائے گا کہ بھائی میں نے میسج کیا تو ایک مہینے بعد دیکھ رہا ہے۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور ہم صاحب اتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ اس رمضان، پچھلے رمضان میں قرآن کو کھولا تھا تو اب اس رمضان میں نوبت آ رہی ہے، سال میں کبھی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا غلط ہے میرے بھائیوں۔ آپ رمضان میں کم سے کم قرآن کا حق ادا کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، رمضان جس قدر بابرکت مہینہ ہے اس میں گناہ کرنا اتنا زیادہ خطرناک ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ فضیلت والی جگہ میں اور فضیلت والے وقت میں جس طریقے سے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے ویسے ہی گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اب کوئی انسان مسجد میں آ کے شراب پیے تو ظاہر ہے کہ اس گناہ کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ وقت اور جگہ کے حساب سے گناہ کی خطرناکی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا جس نے رمضان میں شراب پی تھی، یہ صحیح روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ شرابی کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ 80 کوڑے۔ جب اس کا نشہ اتر گیا تو حضرت علی نے کہا اس کو 80 کوڑے مارو۔ 80 کوڑے مارنے کے بعد پھر بلایا، پھر 20 کوڑے مارے اور کہا کہ 80 للخمری، 80 کوڑے تیرے شراب پینے کی وجہ سے مارا ہے، و20 لجرأتک علی اللہ فی رمضان، اور 20 کوڑے اس لیے مار رہا ہوں کہ تو رمضان میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ اس لیے رمضان میں اگر ہم گناہوں کی دلدل میں غرق رہتے ہیں تو یہ اور خطرناک بات ہے کہ ہم اتنے بدنصیب ہیں کہ رمضان میں ہم سدھر نہیں سکے۔ تو رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے رمضان تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا ذکر کیا کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے،
اب 1 مہینے کے بعد آپ جائزہ لیں، آپ کے اندر کچھ تقویٰ بڑھا، کچھ نظر کی حفاظت کا جذبہ بڑھا، کچھ زبان کی گالیوں پر کنٹرول آیا، کچھ زندگی میں بھلائیاں بڑھی، کچھ گناہوں کے اثرات کم ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب کہ رمضان کی ٹریننگ میں آپ فیل ہو گئے۔ رمضان ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور رمضان ایک ٹریننگ اور دیتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کی ٹریننگ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی انسان روزے کی حالت میں ہے فلا یرفس ولا یسخب، روزے کی حالت میں بےہودہ بات نہ کرے، روزے کی حالت میں چلائے نہ، اور اگر کوئی لڑائی کرے، بحث کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ بھئی یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں، جب معدہ خالی رہتا ہے تو ظاہر ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے، چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو اجازت ملنی چاہیے کہ صاحب ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، 15 گھنٹے مارچ کا اپریل کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں تو اجازت ملنی چاہیے کہ چلو بھائی 2-4 باتیں کسی کو سنا دو۔ نہیں، یہ الٹی بات ہے۔